اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں اس ورڈ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ایک وقف ہے توئے کا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اس پر وقف کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یا کو کیسے پڑھا جائے گا، تو یہاں پر غلط طریقے سے وقف کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے، اور دوسرا ایک اور وقف ہے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، جو کہ آیت نمبر 33 میں ہے۔ ادھر دیکھیے، یہاں پر دو واو ہیں اور دونوں واو کے اوپر حمزہ ہے، اور یہاں پر بھی اینڈ پر ایک الف ہے، لاسٹ والے حرف پر دو زبر بھی ہیں، اور جیم کا وقف ہے یہاں پر، وقف جائز۔ تو انشاءاللہ تو یہاں پر بھی بہت آسان طریقے سے وقف کرنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یجری، ساتھ ساتھ اس ورڈ کو بھی پڑھنا سیکھ لیجئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں، لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے آگے یا مشدد ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر پڑھتے ہوئے اس ورڈ کو غلط ریڈ کرتے ہیں۔ کل یجری، یا کو مشدد سمجھ کر سختی سے لام کو اس کے ساتھ جوائن کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے لام کو یا کے ساتھ سختی سے نہیں ملانا، بلکہ یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے، یعنی ملانا ہے، اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو سختی سے ملائیں گے تو یہاں پر غنہ رہ جائے گا۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے، کاف لام پیش کل، لام یا دو پیش لوئیں، کل لوئیں، اس کو کل لوئیں مت پڑھیے گا، ٹھیک ہو گیا؟ میرے ساتھ آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے، کل یجری، جیم پر قلقلہ ہوگا اور را کو یا مدہ کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ آ جائیے، لی اجلم، لام کو میم مشدد سے ملائیں گے تو غنہ بھی کریں گے، کیونکہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے یہاں وقف کرنا کیسے ہے، میم پیش مو، سین میم زبر سم، موسم، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، اس پر غنہ بھی کریں گے، اور میم دو زبر من، مسمم، یہ ورڈ ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو مسمم نہیں پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کے آگے ایک اور لیٹر ہے یا، جو کہ خالی ہے۔ خالی حرف جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ بس آپ نے ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر، لاسٹ والے حرف کے اوپر دو زبر آئیں اور آپ وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہیں، وقف کر رہے ہیں، سٹاپ کر رہے ہیں وہاں پر، تو آپ نے آخری حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک الف کی مقدار مطلب 1 سے 2 سیکنڈ۔ اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا مسمى، کیسے پڑھیں گے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ نیکسٹ ہم یہاں پر آگے سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے، کیونکہ ہم نے یہاں وقف کر دیا ہے، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ نیکسٹ آیت پر آ جائیے،
من أسابغ من ذهب من اس والے نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، اور ذهب یہاں پر دیکھیے جب ہم نے با کو واو مشدد کے ساتھ ملایا ہے تو غنہ لازمی کریں گے، کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف یرولون کے 4 حروف آتے ہیں یا واو میم نون، تو ہم ادغام کرتے ہیں وہ بھی غنے کے ساتھ، تو یہاں پر ہم نے ادغام کرنا ہے یعنی ملانا ہے، لیکن غنہ لازمی ہوگا ذهب۔ نیکسٹ ہم اس کو پہلے ہجوں سے پڑھیں گے، اس کے ہم سپیلنگ کریں گے، واو زبر وا، لام حمزہ پیش لو۔ یہاں پر دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے، اور حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے ہم نیچے والے حرف کو نہیں پڑھتے، یہاں پر بھی واو کو نہیں پڑھیں گے، اور حمزہ سائلنٹ ہے، حمزہ ساکن ہے، تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ لام کو جب ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا دیں گے، لام حمزہ پیش لو ولو۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے لام پیش لو ولو لو۔ اس کے آگے بھی دیکھیے واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں پر بھی ہم واو نہیں پڑھیں گے، اور اس کے آگے جو الف ہے وہ بھی خالی ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ 2 زبر ان ولو لو ان۔ اب یہاں پر دیکھیے جیم کا وقف ہے، وقف جائز ہے، اب یہاں پر ہم وقف کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آخری حرف پر 2 زبر ہیں، اور 2 زبر کے لیے کیا ہم نے پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ آخری حرف پر اگر 2 زبر ہوں تو وقف کی صورت میں آخری حرف کو 1 الف جتنا لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا وَلُؤْلُؤَا۔ اوکے، اس کو پھر سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، من ذهب ولؤلؤا۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس میں ان وقف کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا، سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس طرح کا کوئی بھی وقف آپ کہیں بھی کرنا چاہتے ہوں جہاں پر آخری حرف پر آپ کو 2 زبر نظر آئے تو آپ بڑی ہی آسانی سے ایسے ہی وقف کر لیجئے۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ثواب کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔